بتاؤ. تو میں اس کو کہتا تھا دیکھ حج میں جانا ہے تو 2 وظیفے ہیں. ایک تو ہے کہ تو لوگوں کو حج کی دعوت دے، اے بھی حج کرو، ابھی حج کرو، بھائی حج کرو، بھائی حج کرو، تم پر حج فرض ہے، حج کرو. اور دوسرا یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد لبیک پڑھا کر، لیکن آہستہ آہستہ پڑھنا، زور سے مت پڑھنا ورنہ لوگ ماریں گے تجھ کو. یہ مکہ والے لبیک یہاں کہاں پڑھ رہا ہے یہ. اور کسی مولوی سے پوچھنا مت. یہ ابا نے کہا. میں اس کو کہا کسی مولوی سے مت پوچھنا، وہ فتوی لگائے گا، وہ کہے گا ارے حدیث میں تو نہیں ہے، تو چپ کے پڑھتے رہنا. تو ابا فرماتے تھے کہ ہم حج میں پہنچے اور طواف کر رہے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور وہ ہمارے آگے آگے طواف کر رہا تھا. وہ جو تھا وہ ہمارے آگے آگے طواف کر رہا تھا. ارے میں نے کہا بھائی نصرت رحمۃ اللہ بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ بولے لبیک اللہم لبیک، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں اور روزانہ دعوت دیتا تھا. تو اللہ نے انتظام کر دیا، کرنے والا تو اللہ ہے نا. تو ابا یہ قصہ بھی سناتے تھے ساتھ میں، اس لیے مجھے یہ قصہ یاد آ گیا کہ بہت میرے پیچھے رہتا تھا. مسافر خانے میں کام ہوتا تھا حجیوں کا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بیانات ہوتے تھے. جو نئی نسل ہے انہوں نے تو ابا کو دیکھا نہیں، لیکن جو پرانی جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ابا کے بیانات مجموع کے اندر ادھر ادھر بہت سنے، ساتھ میں رہے بھی ہیں نظام الدین مرکز میں. تو ابا کہتے تھے کوئی میرے پاس آوے تو میں نے کہا تجھے حج کرنا ہے؟ بولے ہاں مول صاحب حج کرنا ہے. تو روزانہ لوگوں کو حج کی دعوت دے. جس عمل میں ہماری کوتاہی ہو اس عمل کی دعوت دو، اس عمل کو اللہ مضبوط کر دے گا ہمارے لیے. نماز میں ہماری کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے نماز میں، تو کیا کریں؟ یہ کہ نماز کی دعوت دو اور نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نماز کی دعوت دو تو آپ کی نماز مضبوط ہو جائے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گش کی کوتاہی ہے کہ گش ہوتا نہیں ہے، تو چلو نہیں ہوتا، چلو کوئی فرض نہیں ہے تم نہیں کرتے، لیکن دعوت تو دو تو اللہ تمہیں گش کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. چلے بھی نہیں جاتے ہم، کوتاہی ہو رہی ہے بھائی تم دعوت تو دو، کسی کو کہو تو صحیح. وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا اسباب بنائے گا، اور کیسے اسباب بنائے گا ہم نہیں سوچ سکتے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ غالب ہے، لوگ نہیں سمجھتے. لا یعلمون اے لا یفقہون، مفسرین نے لکھا ہے سمجھتے نہیں ہیں لوگ، جانتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا. وہ صحابی نے پوچھا بھی کیا رہا تمہارا؟ تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ، جسے حلال روزی چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے. میں نے وعدہ کیا تھا کل کے سبق میں 499 میں کہ حلال روزی حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو، اس کا یہ نبوی نسخہ ہے. پہلے حدیث شریف جو ہے وہ دھیان سے سنیے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی متن نہیں پڑھتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے، یعنی برکت نہیں ہوتی، مال نہیں ملتا، روزی نہیں ملتی، کشادہ نہیں ملتی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کی جو نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں غافل ہے؟ اسی تسبیح کے بدلے ساری مخلوق کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو،
سب کو اسی کے صدقے ان سب کو روزی دی جاتی ہے۔ جب صبح صادق ہو، طلوع ہو، یعنی فجر کی اذان ہو جائے صبح یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا تسبیح بتائی، اب تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے، کیا جملے پڑھنے ہیں، بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا، وہی لکھنا، آگے پیچھے مت بڑھانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس میں 2 چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح پڑھنا ہے۔ یہ خبر رکھنا جو حدیث میں جملے ہیں، ایک صبح جیسے صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کر دی ہیں تو اس میں جو ہے صبح اپنا کرنا شروع کر دے۔ بعض جگہوں پر صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے، اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو۔ لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا، وہ صحابی نے جب واپس آیا پوچھا بھی کیا رہا تمہارا، تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے۔ یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دیا ہے، وہاں بھی دیکھ لیں، اور اوپر کی کتابوں کے حوالے بھی وہاں دیکھ لیں۔ اس لیے یہ رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا ادھر ادھر کی چیزوں میں پریشان ہوتے ہو، صبح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالی حرام اور مشتبہ روزی سے ہم سب کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المنن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے گزر فرما، اے اللہ یہ مسجد سبحان کو قبول فرما، ان کے اسکولوں کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ان سب کو قبول فرما، ان کے شوہروں کو قبول فرما، ان کے پوتوں کو قبول فرما، جتنے مرد جمع ہوئے ہیں ان کی بیویوں کو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت کرنا۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، جس کرم سے آپ نے ہمیں مسجد سبحان میں جمع کیا ہے
اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے اور روزانہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور اس کو دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، اس میں جوان عبادت گزار بھی ہے، اس میں اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بچیاں بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر اسلام میں کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، بنگلور کے ذرہ ذرہ کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، رحمتوں کی چادریں انہیں پہنا دے، مغفرت کی چادریں انہیں پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، ہمارے سفر کو تیری انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا نام اگر آپ نے سعید میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست میں لکھا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، لکھانا بھی آپ کا کام ہے، لوگ قلم بھی آپ کے پاس ہے، سعادہ میں ہمارا نام نکلے۔ اے اللہ تیرے دروازے پر یہ بچیاں آئی ہیں، یہ بیٹیاں آئی ہیں، یہ بھائی آئے ہیں، اے اللہ اگر تو نے اپنے دروازے سے دھکا دے دیا تو تو ہی بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم محروم نہ فرما، لا تجعلنا شقیا ولا محروما، اے اللہ ہم شقی مت بنا، ہمیں محروم مت بنا۔ ان بیٹیوں کو قبول فرما، ان بچیوں کو قبول فرما، ان کے شوہروں کو قبول فرما، پوتے پوتیوں کو قبول فرما، نواز نوازی کو قبول فرما۔ یہاں بھی اسکول کا نظام چل رہا ہے یا یہ چلا رہے ہیں، اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما، بری نظر سے حفاظت فرما، ان کو بہترین اعمال انصار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے۔ اس مجلس میں سے اٹھ کر ہم جب گھروں پر جا رہے ہوں، تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، برکتوں والی بارشیں ہمیں عطا فرما، برکتوں والی روزیاں ہمیں عطا فرما، بہترین اعمال انصار ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا ہمارے لیے بہت آسان فرما، بہترین اعمال انصار عطا فرما۔ جتنی بیٹیاں جمع ہوئی ہیں اور جتنے بھائی جمع ہوئے ہیں، جتنی مائیں جمع ہوئی ہیں، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ میری آواز، یہ میری دعا دنیا میں جہاں جہاں پہنچے اور وہ آمین کہیں، ان کی آمین کو بھی قبول فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، جو بھی اولاد ہو یہ سارے اولاد بھی نصیب فرما۔ جن کے اولاد تہمت نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے،
آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ، زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، گھڑیاں نکال دی جائیں گی، بہترین قسم کے زیورات نکال دیے جائیں گے، انگوٹھیاں نکال دی جائیں گی، کان کی بالیاں نکال دی جائیں گی۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹھیاں ہدیے بھی پیش کریں گے اور ایک جملہ کہیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ قبر تک آپ کو عزت دے دی، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ، تو اس وقت پہ ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے کر اس بھٹکی کی امت کی مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے کر اے اللہ اس امت کو پھر مسجد والا بنا دے۔ اے اللہ، اس امت کے ہاتھ پر کرم کا، رحم کا، بدل کا معاملہ فرما۔ تیرے محبوب کی امت ہے، تیرے محبوب نے بہت آنسو بہائے ہیں، ان آنسو کی لاج رکھ کر اس امت کی کشتی کو کنارے لگا دے۔ اے اللہ، بھور میں پھنسی ہوئی ہے کشتیاں، کنارہ بہت دور ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کرنے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاکزاد، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، تو ہمارے قریب ہے۔ اے اللہ، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہن مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا یہ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہیں، اے اللہ ان کی اور ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔